السلام علیکم دوستوں، میں محمد عبدالباسط MAB ٹیلی ویژن میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو ہے بیدر کی تاریخ اور اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، بیدر ہندوستان کی ریاست کرناٹک کا ایک تاریخی شہر ہے اور یہ کرناٹک کے شمال مشرقی حصہ دکن میں واقع ہے جو مہاراشٹر اور تلنگانہ سے متصل ہے۔ اس شہر کو کرناٹک کا تاج کہا جاتا ہے۔ یہ شہر بہمنی سلاطین کے دور میں کافی اہم رہا ہے کیونکہ بیدر بہمنی سلطنت کا پایہ تخت بھی تھا۔ یہ شہر دستکاری مصنوعات خصوصاً بیدری صنعت کے لیے جانا جاتا ہے۔ مانیہارا ندی ایک اہم ندی ہے جس سے پورے بیدر شہر کو پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ 2010 میں بیدر کو بھارت کا 20واں صاف ستھرا شہر اور کرناٹک کا 5واں صاف ستھرا شہر قرار دیا گیا تھا اور قومی شاہراہ 9 اور 28 کے ساتھ متصل ہے۔ یہ پورا قدیم شہر چوبارے سے منسلک ہے۔ بیدر قلعہ کرناٹک بیدر میں واقع ہے۔ بہمنی خاندان کے سلطان علاؤالدین بہمن نے 1427 میں اپنا دارالحکومت گلبرگہ سے بیدر منتقل کیا اور متعدد اسلامی یادگاروں کے ساتھ اپنا قلعہ تعمیر کیا۔ بیدر قلعے کے اندر 30 سے زیادہ یادگاریں ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بیدر ضلع کا رقبہ 5448 مربع کلومیٹر ہے۔ بیدر شہر 615 میٹر سطح دریا سے بلندی پر واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا مقام زیادہ تر معتدل موسم کے ساتھ رہتا ہے۔ اس شہر میں آرکیٹیکچر کے بہت سے مقامات ہیں، تاریخی عمارتوں اور مذہبی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ بیدر کا قلعہ 500 سال سے زیادہ پرانا اور قدیم ہے اور اب بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ریاست کا محکمہ آثار قدیمہ، عجائب گھر اور ثقافتی ورثے کی طرف سے شائع کردہ کتاب بیدر لٹریچر کے مطابق محکمہ کی طرف سے درج 61 یادگاروں میں سے تقریباً 30 شہر کے اندر اور اس کے آس پاس واقع ہیں۔ سٹی آف ہسپنگ مانومنٹس بیدر اور اس کے آس پاس کے مقامات حالیہ برسوں میں فلم کی شوٹنگ کے لیے سب سے بڑی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ کنڑا فلم انڈسٹری کے ساتھ بالی ووڈ کے اور ٹالی ووڈ کے کئی فلمیں اور سانگ یہاں پر شوٹ ہوئے ہیں۔ بیدر میں ملک کا دوسرا سب سے بڑا انڈین ایئر فورس ٹریننگ سینٹر بھی واقع ہے۔ بیدر شہر اپنے ہینڈ میڈ کرافٹ مصنوعات اور اپنی بھرپور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے۔ بیدر کو سب سے پرسکون جگہوں میں سے ایک بھی سمجھا جاتا ہے۔ خطے کے دیگر مقامات کے برعکس بیدر سب سے سرد اور گیلا مقام ہے۔ بیدر میں 4 لین سڑکیں بھی ہیں۔ بیدر کو بہت پہلے محمد آباد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بیدر کی تاریخ 3 صدی قبل مسیح کی ہے جب یہاں ماؤنیہ سلطنت تھی۔ موریوں کے بعد ساتوانیہ، بادامی اور اس کے بعد چالوکیوں اور بعد میں مہاراشٹرا کے کوٹاؤں نے بھی بیدر علاقے پر حکومت کی۔ کلیانیوں کے کالاچوں نے بھی اس علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کلیانی کے چالوکیوں کے بعد کچھ عرصے کے لیے بیدر کا علاقہ دیوگری کے سیوناس اور ورنگل کے کاکاتیوں کے ماتحت بھی رہا تھا۔ دہلی سلطنت نے پہلے علاؤالدین خلجی کے ذریعے اس علاقے پر حملہ کیا اور بعد میں محمد بن تغلق نے پورے دکن پر قبضہ کر لیا۔ دہلی سلطنت نے سب سے پہلے علاؤالدین خلجی کے ذریعے اس علاقے پر حملہ کیا اور بعد میں محمد بن تغلق نے 14ویں صدی کے وسط میں اکتان سمیت پورے دکن کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دکن میں تعینات دہلی کے افسروں نے بغاوت کر دی اور اس کے نتیجے میں دہلی کے سلطان نے بغاوت کی۔ 1347 میں گلبرگہ، حسن آباد، موجودہ کلبرگی میں بہمنی خاندان کا قیام۔ بہمنیوں اور وجے نگر سلطنت کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ بیدر کے موجودہ قلعے کی تاریخ 1427 تک بہمنی خاندان کے سلطان احمد شاہ ولی سے منسوب ہے جب اس نے اپنا دارالحکومت گلبرگہ سے بیدر منتقل کیا، کیونکہ اس کے موسمی حالات گلبرگہ سے کافی بہتر تھے اور بیدر کی زمین زرخیز اور پھلدار بھی تھی۔ بہمنی خاندان کے قیام 1347 کے ساتھ ہی بیدر پر سلطان علاؤالدین بہمن شاہ بہمن کا قبضہ ہو گیا۔ احمد شاہ اول 1422 سے 1486 کے دور حکومت میں بیدر کو بہمنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا گیا۔ پرانے قلعے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور مدرسے، مساجد، محلات اور باغات بنائے گئے۔ محمود گاوان جو 1466 میں بیدر کے وزیر اعظم بنے، بیدر کی تاریخ کی ایک قابل ذکر شخصیت بن کر ابھرے۔
एल्दार 1619 में बीजापुर सल्तनत के फतह तक हिंद शाही ख़ानदान के मातहत रहा। शाहजहां ने औरंगज़ेब को बीदर शहर का शहज़ादा मुकर्रर किया। उसके बाद औरंगज़ेब बीदर आए। इन्होंने 1656 में 21 दिन की जंग के बाद बीदर का किला आदिल शाहों से छीन लिया। इसके साथ ही बीदर दूसरी बार मुग़ल ख़ानदान का हिस्सा बना। 1724 में बीदर निज़ामों की आसिफ जाही सल्तनत का हिस्सा बना। आसिफ जाह 10 निज़ाम एक का तीसरा बेटा सईद मुहम्मद खान सलाहियतमंद था। अब तफसीली बात करते हैं महमूद गावा मदरसे की। ये अजीम शान मदरसा 15वीं सदी के आखिर में बहमनी सल्तनत के वज़ीर आज़म महमूद गावा ने तामीर किया था। ये बहमनी दौर की वाहिद सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन इमारत है, लेकिन अपने मंसूबे और अपने फ़न तामीर के उमूमी अंदाज में ये हिंदुस्तान में अपनी नौइयत का एक मुनफरिद यादगार मदरसा है। उस वक्त मदरसे में कसीरुल शोबा यूनिवर्सिटी जो इसने कायम की थी, जिसमें उस वक्त तकरीबन 3000 से ज़्यादा किताबें मौजूद थीं। इस वक्त उस लाइब्रेरी को शदीद नुकसान पहुंचा जब 1656 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के शहर के 27 दिन के मुहासरे के दौरान कमरों के अंदर ज़ख़ीरा शुदा बारूद निकल आया। महमूद गावा मदरसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए महफूज है। बीदर किले को मुल्क के सबसे मजबूत किलों में से एक समझा जाता है। बीदर शहर को वाज़ह तौर पर मंसूबा बंदी से तामीर किया गया था। शाही मुकामात, महल और मसाजिद इससे मुल्हिक जुनूब की तरफ है। बीदर के किला बंदी का मंसूबा पेंटागोनल कहलाता है। शहर के किले में दाखिले के लिए 5 गेटवे हैं। ये किला बहुत मजबूत है। ये सतह मुर्तफ़ा के दहाने पर बनाया गया है। बीदर किले को मुख्तलिफ ममालिक के इंजीनियर्स ने फ़न तामीर और डिज़ाइन से तामीर किया। एक म्यूज़ियम पहले से कायम है जिस पर पुराने मुजस्समे और बहुत से कदीम पत्थर और नक्शो निगार हैं। गुंबद और दरवाजे के करीब किले में वाक़े रंगीन महल रंगीन टाइलों और दिगर फन पारों से आरस्ता होने की वजह से मुनफरिद भी है। महल की दीवारें मुज़य्यन हैं। इसमें ब्लैक स्टोन में रखी गई बेहतरीन क्वालिटी के डिज़ाइन हैं। फूलों के नमूने और कुत्ताती का मतन भी यहाँ दिखाया गया है। पत्थरों को उम्दा अंदाज में तराशा गया है। रंगीन महल के तहखाने में कमरे भी हैं। गगन महल असल में बहमनी बादशाहों ने तामीर किया था और इसमें कुछ तब्दीलियाँ और इजाफा बारिद शाही हुक्मरान ने किया। शाही महल अहमद शाह ने बनवाया था। ये शाही रिहायश गाह थी। इस जगह को मुकम्मल तौर पर रंगीन टाइल्स और पत्थरों के नक्श व निगार से सजाया गया था, जिसका कुछ हिस्सा आज भी देखा जा सकता है। इसके 2 तरफ शाही पवेलियन थे जिनमें बुलंद महराबें और एक कुशादा हॉल जिसके अक़ब में सुल्तान का कमरा था। इमारत में शानदार तोलो तर्ज और शानदार सतह की सजावट थी। कई बहमनियों और हिंद शाही सुल्तानों की ताजपोशी इसी जगह हुआ करती थी। 16 खंबा मस्जिद 16 सदनों की मस्जिद है। इसको क़ब्ल सुल्तानी ने 1423 से 1424 के दरमियान तामीर किया था। साख्त के सामने जनाना मस्जिद के नाम से मशहूर ये मस्जिद तकरीबन 900 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी है। इस मस्जिद के जुनूब की दीवार के पीछे एक बड़ा कुआं है। कालमों और महराबों और गुंबदों की खुसूसियात वाली ये मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। किला बीदर के अलावा कई तारीखी ढांचे मौजूद हैं जिनमें मदरसा, एक टावर, चंद गेटवेज के साथ साथ किला बंदी की दीवार भी मौजूद है जिसमें जंगी जंगें शामिल हैं। 1577 में चौबारा शामिल है। चौबारा एक ऊंचा मीनार है जिसका रुख 4 सिमतों में है। ये 22 मीटर का एक पुराना बेलना टावर है जिसकी ऊंचाई बीदर शहर के वस्त में वाक़ है। इसे इस्तेमाल किया जाता था एक वॉच टावर के तौर पर। ऊपर से पूरे सतह मुर्तफ़ा का उम्दा नज़ारा दिखता है। 8 सीढ़ियों की एक सीढ़ी टावर की चोटी तक जाती है। टावर के ऊपर एक घड़ी डेंग रखी गई है। इसे चारों सिमतों से देखा जा सकता है। जामिया मस्जिद एक बड़ी मस्जिद है जिसमें कोई मीनार नहीं, चौबारे के करीब ही वाक़ है। गुरु नानक का झरना हिंदुस्तान में सिख
عقیدت مندوں کے لیے سب سے مقدس جگہ کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سکھوں کے پہلے گرو شری گرو نانک دیو نے اس علاقے میں قحط کی وجہ سے یہاں کا دورہ کیا تھا۔ بیدر کے لیے یہ بات بھی ایک قابل فخر بات ہے۔ کامن ویلتھ گیمز 2010 کے تمام معززین اور مہمانوں کو بیدری آرٹ میں ہاتھ سے تیار کردہ یادگاری نشانات پیش کیے گئے۔ یہ آرٹ فارم میں ورلڈ اکنامک فورم میں یادگار کے لیے مرکزی حکومت کا انتخاب ہے۔ کنگ فشر کے مالک وجے مالیہ کے پاس تقریباً 3.5 کلوگرام چاندی سے بنے پھولوں کے ڈیزائن کے ساتھ ایک کھانے کا میز ہے جو یہیں کا ہے۔ بیدر کا رابطہ بنگلور، حیدرآباد، سائی نگر، شرڈی، پربھیجنگ، اورنگ آباد، لاتور، منہاد، ممبئی، وشاکھپٹنم، وجے واڑہ سے منسلک ہے۔ ریلوے بجٹ 2024 کے مطابق گلبرگہ بیدر لنک کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، جس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا تھا۔ بیدر حیدرآباد انٹرسٹی ٹرین سروس ستمبر 2012 میں فعال ہو گئی تھی۔ بیدر یشونت پور روزانہ ایکسپریس ٹرین اور بیدر LTT ممبئی ایکسپریس ٹرین سروس حال ہی میں شروع کی گئی ہے۔ بیدر سے لاتور سے ممبئی کے لیے ایک اور ٹرین شروع ہوئی ہے جو جمعرات، ہفتہ اور اتوار کو چلتی ہے۔ بیدر ہوائی اڈے پر اسٹار ایئر بیدر اور بنگلور کے درمیان ہفتے میں 3 دن پرواز چلتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی بیدر کی تاریخی اہمیت اور بیدر کے بارے میں معلومات۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اسی طرح کی تاریخی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا رکھیں خیال۔ السلام علیکم۔